چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اے کاش اس آیت مقدسہ کے صدقے غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور امید رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا بھی میسر آ جائے، دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا حقیقی معنوں میں احساس ہو جائے۔ کاش 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 برے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے، اپنے پروردگار عز و جل کی ناراضگیوں کا ہر دم دھڑکا لگا رہے، نزعہ کی سختیوں، موت کی تلخیوں، اپنے غسل میت و تکفین و تدفین کی کیفیتوں، قبر کی اندھیریوں اور وحشتوں، منکر و نکیر کے سوالوں، قبر کے عذابوں، محشر کی گرمیوں اور گھبراہٹوں، پل صراط کی دہشتوں، بارگاہ الہی کی پیشیوں، میدان قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرسشوں اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائیوں، جہنم کی خوفناک چنگھاڑوں، دوزخ کی ہولناک سزاؤں اور اپنے نازوں کے پلے بدن کی نزاکتوں، جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ہمیں بے چین کرتا رہے۔ اور اے کاش، 100 کروڑ کاش یہ خوف ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے، جیسا کہ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 154 میں ارشاد رب العباد ہے ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرغبون۔ ترجمہ کنز الایمان، ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اے کاش اپنے رب کا ڈر نصیب ہو جائے اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار بھی ہوتا رہے کہ واقعی اگر رب کا ڈر دل میں داخل ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری نماز کبھی نہ چھوٹے گی، رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی کبھی قضا نہ ہوگا، زبان سے جھوٹ جاری نہ ہوگا، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی کا صدور نہ ہوگا، بدگمانی سے بچے رہیں گے، دوسروں کا مال ناحق نہ کھائیں گے، قتل و غارت گریاں، دہشت گردیاں ختم ہو جائیں گی، سب کے سب مسلمان اپنے چہرے کو آقا کی سنت سے سجا لیں گے۔ تو یہ سب حقیقی معنوں میں جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالی کی ناراضگی کا ڈر دل میں پیوست ہو جائے گا، یہ کہیں میری ایک نماز قضا ہو گئی رب ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ ہاں اگر رب ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا بتا دوں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ وہ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہے، ہزاروں سال ایک نماز قضا ہونے پر وہ جہنم میں رہنے کا حقدار ہے۔ اور خدا کی قسم جہنم میں ہزاروں سال رہنا تو کجا، ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی نہیں رہ سکتا، عذاب برداشت نہیں ہو سکتا۔ حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا گیا تو دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ سب کے سب اس کی تپش اور بدبو سے ہلاک ہو جائے۔ یہ مضامین احادیث میں ہے، اتنی خطرناک۔ حالانکہ جہنم اس وقت ہم سے بہت دور ہے، بہت ہی دور ہے، لیکن سوئی کی نوک کے برابر اس کا کھلنا جو ہے، اس میں اتنی گرمی ہے، اتنی بدبو ہے۔ ایک ڈول اگر جہنم کے مشروب کا دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی ساری معیشت تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کا عذاب کون برداشت کرے گا؟ ایک نماز ترک کرنے پر ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا
استحقاق ہے کہ وہ بندہ حقدار ہے، تو جو بہت ساری نمازیں قضا کرے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے جھٹ پٹ اپنی نمازوں کا حساب لگائیے اور ان کی قضا عمری کیجیے، تو بس اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف دے دے. جب اس کا خوف حاصل ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا. زمانے کا ڈر میرے دل سے مٹا کر تو کر خوف اپنا عطا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم تو اپنے خاتمے کے بارے میں اللہ قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر جانتے ہیں، نہ کبھی جیتے جی جان سکیں گے. جنت کی بشارت کی عظیم سعادت سے بہرہ مند قطعی جنتی ہستیوں کے خوف خدا کی باتیں جب پڑھتے سنتے ہیں تو اپنی غفلت پر واقعی حسرت ہوتی ہے. چنانچہ 7 صحابہ کے رقت انگیز کلمات اور ان کے ارشادات دل کے کانوں سے سنیے اور عبرت سے سر دھنیے. نمبر 1، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا، اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا تو مجھے انسان نہ بنایا جاتا. ظاہر ہے کہ پرندے کو جہنم کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے، نزا کی سختیوں کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ ایمان کا معاملہ ہے کہ صاحب اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو کفر پر ہو جائے گا، ایسے مسائل اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو ان مانو کر یہ صدیق اکبر کی عاجزی تھی کہ کاش میں پرندہ ہوتا کہ یہ سارے جو خوف ہیں یہ مجھ سے جدا رہتے. نمبر 2، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. نمبر 3، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد محشر میں دوبارہ نہ اٹھایا جائے. نمبر 4 اور 5، حضرت سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی، کاش میں نسین منسین یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. یہ نمبر 6. نمبر 7، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہوتا، میں مٹی ہوتا. ہاں، اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا، یعنی اگر میں قسمت سے خاک مدینہ بنا ہوتا، انسان نہ بنا ہوتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا، غمے کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ایمان کی سلامتی کی سوچ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت اور ایمان سلامت لے جانے کا جذبہ بڑھے گا، معلومات بھی حاصل ہوں گی، نیکیوں کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کی تڑپ ملے گی. اور اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا یہ بہت ہی مفید ترین ہے کہ مدنی قافلوں میں الحمدللہ سفر کرنے سے بہت سارے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور آخرت کے مسائل بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہوں گے. صلو علی الحبیب یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک
خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو